تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روایت کا مضمون و مفہوم ہے کہ جس دعا سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آقا کریم علیہ السلام کی پیاری آل پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، احسنوا الصلاۃ علی، کہ میرے اوپر بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل۔ ہمارے پیارے نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے اور اس میں روزانہ ہم ایک موضوع لے کر کے آتے ہیں اور آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اس سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے کام نہ آنا۔ گھر کے اندر لوگ مل کر آپس میں رہتے ہیں اور ایک فرد کو دوسرے فرد کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ہیلپ کی، مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ گھر کے افراد ہی ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، اس پر جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح آگے گھر کا ماحول جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ موضوع آج کا ہم نے جیسے رکھا ہے کام نہ آنا۔ ناظرین کی کالز کو بھی ہم انشاءاللہ سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے کام آتا ہے پھر سارے افراد اسی کو کام بولتے ہیں۔ گھر کا اگر کوئی ایک فرد ہے، اسلامی بہن اگر ہے، وہ کام کر دیتی ہے تو اب جتنے گھر کے افراد ہیں وہ سارے کام اسی کو بولیں گے، اس کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے۔ تو اب وہ بیچارہ جو کام آ رہا ہے وہ کب تک کسی کے کام آتا رہے؟ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، روبوٹ نہیں ہے، اس کی بیٹری بھی لو ہوتی ہے، بندہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن ادھر جس کو دیکھیں سارے اسی ایک کو کام بول رہے ہیں۔ آپ کی باتوں سے مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک انداز اس پر مجھے یاد آ گیا۔ ہم ایک شعر کہا کرتے ہیں، جی، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا۔ سبحان اللہ، یہ مکتب عشق کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو زیادہ رسپانس دیتا ہے، رپلائی کرتا ہے نا، تو لوگ اس کو زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں۔ اصل میں ان کو کام تو زیادہ مل رہا ہے، جی، حقیقت دیکھیں نا تو اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے گھر کے اندر۔ سبحان اللہ، خدا نہ خواستہ مطلب اللہ اس کو صحت و تندرستی دے جو اس طرح کی کوششیں کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پر وہ بیمار ہو جائے نا تو جتنی اس کی عادت ہوگی نا، اور جتنا اس کو یاد کیا جائے گا، یار وہ کہاں ہے، یا وہ کہاں ہے، یا وہ کہاں ہے، بیمار ہو گئے یا بیمار ہو گیا، او دیکھو اس کی عادتیں بھی ہو رہی ہوں گی۔ اور جو کسی کام کا ہی نہیں ہے اس کو کوئی ویسے نارملی پوچھنے والا بھی اتنا نہیں ہوتا، نوٹس بھی کوئی نہیں لیتا۔ تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ بات تو ہے کہ جو زیادہ رسپانس کرتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ میں ہی نظر آتا ہوں یا میں ہی نظر آتی ہوں، یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کی نیت ثواب کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے کام کاج میں کوفت نہیں ہوگی، الجھن نہیں ہوگی۔ میں نے گھر کے باہر کی اگر میں بات کروں نا سلمان بھائی جی، تو ایک لوگوں کا نیچر ہوتا ہے، میرے مدنی چاہ کے ناظرین میری تائید کریں گے، میں امید کرتا ہوں، لوگوں کا نیچر ہوتا ہے
دعوتوں میں اور اس طرح کے موقع پر بعض ہمارے دوست ہوتے ہیں تھے جب میں ماضی کی، وہ ہر وقت دعوتوں میں کھڑے ہوئے نا. دعوت ہماری شروع ہوئی ہے تب سے لے کر، اور جب ختم ہوتی ہے مہمان چلے جاتے ہیں سب اٹھا لیا جاتا تب تک وہ کھڑے رہتے ہیں. اچھا وہ صرف ہمارے نہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم 10-12 کا گروپ ہے تو 10-12 کے گروپ کے اندر وہ 2-3 یا 1-2 اسلام بھائی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں جو صبح سے لے کر رات تک شام تک وہ کھڑے ہی رہیں گے. پھر جاتے جاتے بولیں گے آپ کو کام تو نہیں ہے، سب ہو گیا نا یار، بہت بہت مبارک، ہم کو مبارکباد بھی دے گا یار، آپ بہت تھک گئے ہوگے آپ آرام کرو. اچھا اس کو اپنی تھکن کا بھی احساس نہیں ہوگا. یہ میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل پر جو دیکھنے سننے والے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جو شاید میری بات کی تائید کریں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. تو اب گھر میں بھی اگر ایسے لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، نیچر کی بات ہوتی ہے. تو اس میں نا خوف محسوس نہ کریں. آپ اگر کسی کو پانی پلا رہے ہیں، کسی کو یہ کر رہے ہیں تو اس میں خوش ہو. اللہ نے آپ کو یہ طبیعت دی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے آپ کو یہ طبیعت دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ نرمی دی ہے، اللہ نے آپ کے دل کے اندر رحم و محبت داخل کیا ہوا ہے کہ آپ کو گھر کے دیگر افراد کا احساس ہے. ورنہ یہ جو آج کا جو عنوان ہے نا کام نہ آنا، یہ اصل میں گھر کے جھگڑوں کی ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ بس وہ اس کی وجہ سے دوسرے کام نہیں کرتی یا کام نہیں کرتے، اور پھر گھر میں مطلب کہ وہ جنگ چھڑ جاتی ہے. تو بہو بولے کہ ساس کام نہیں کرتی، ساس بولے بہو کام نہیں کرتی، تو نند بولے بھابھی کام نہیں کرتی، بھابھی بولے نندوں کو تو مطلب گھر کے کاموں کی پڑی ہوئی نہیں ہے. تو یوں مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ زیادہ تر گھر میں چونکہ عورتوں میں زیادہ مسئلے ہوتے ہوں گے تو یہ ہے. ہاں ایسے بھی گھر ہوتے ہوں گے جن میں سب مل جل کر کام کرتے بھی ہوں گے اور اپنا اپنا کام بانٹا بھی ہوگا. تو مگر ہم تو جنرل بات کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے. اسی طرح کام نہ آنے میں یا گھر کے کام میں ساتھ نہ دینے میں روزگار کا بھی مسئلہ ہے سلمان بھائی، کہ 2 بھائی کماتے ہیں 1-2 بھائی نہیں کماتے، تو سب مل جل کر اگر گھر کے خرچے بانٹ لیں نا، جیسے کام بانٹنا ہے نا، تو گھر کے اخراجات بھی اگر مل جل کر بانٹ لیا جائے نا تو بھی کافی اس میں برکت آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک گھر سے اگر تھوڑا ہٹ کے ایک اور طریقے سے دیکھا جائے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ کسی کے کام آتا ہے نا اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک دیکھا کہ بھی کوئی بندہ روڈ پر کھڑا ہے، اس نے اشارہ کیا مجھے لفٹ دے رہے ہیں، آگے مجھے آنا ہے، مجھے وہاں اتار دیں. اس بندے نے موٹر سائیکل روکی، اس کی جیب میں سیلری تھی جو اس کو آج ہی ملی تھی، اور اس سیلری پر اس کے سارے گھر نے آگے بیس کرنا تھا، نظام چلنا تھا. اس نے بندے کو بٹھا لیا، بٹھا کے آگے اتارا، کام آیا، نیکی کی، مہربانی کی. لیکن جو بیٹھنے والا تھا اس نے منزل پر جانے سے پہلے کہا مجھے یہاں اتار دو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بس مجھے یہاں اتار دو، مجھے کام یاد آ گیا، میں نے یہاں پر بھی جانا ہے. اس نے اتارا، یہ اتار کے گھر پر پہنچا، جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو سیلری نہیں تھی. یہ بھی صورتحال معاشرے میں بن جاتی ہے. اب کیا کیا جائے؟ کتنے کیس ہیں یہ تو جی اس پر سروے ہو تو ہی پتہ چلے گا کتنے کیسز. مثال دیتا ہوں کہ اگر اس طرح لوگوں کی مدد کرنے والے 100 ہیں جی تو کتنوں کی جیبیں خالی ہوئی ہوں گی؟ 2-3. صحیح، اس سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی. اگرچہ غلط ہے لیکن کیا یہ 2-4 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے کیا ہم لوگوں کو ان کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا چھوڑ دیں؟ اخلاقی اور کردار کی درستی ضروری ہے، اور لوگوں کی شرافت و ایمانداری اور یہ ساری چیز ضروری ہیں جی. لیکن ہم سارے کام ایک ساتھ کریں کہ یہ بھی کریں وہ بھی کریں، اور لوگ واقعی پریشان ہیں. آپ کی مدد سے انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. مگر گھر کے حوالے سے چونکہ ہمارا موضوع گھر ہے، گھر کے حوالے سے میں یہی عرض کروں گا کہ میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کے تعلق سے، ایک دوسرے کے کام آنے کے تعلق سے، اگر گھر میں زیادہ مثال کے طور پہ ہے ہی ایک بیوی ہے اور ایک شوہر ہے تو اس میں کیا کام آنا؟ اس میں بہت زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر صاحب جو ہے نا وہ تنگ نہ کرے، بس اس کو بیچارے کو پکانے دیں اور اپنا کام کرنے دیں اور نرمی اختیار کرے، یہ بھی آپ کا بہت بڑا کام آنا ہو جائے گا. لیکن اگر ایک سے زیادہ گھر کی عورتیں ہوں نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کام بانٹ لینا چاہیے. بانٹ لینے سے میری مراد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اچھا ہر کوئی کچن میں کھڑا رہ کر یا کوئی تھوڑا محنت والا کام یا چولہے والا کام شاید نہ کر سکے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر
میں کیا مثال دوں, آلو چھلنا ہے. اب جو مطلب بڑی عمر کی بعض اوقات ایسی عورتیں ہوتی ہیں گھر کے اندر کہ جو اتنا نہیں کھڑا رہ سکتی ہیں, تھوڑے بھاگ دور نہیں کر سکتی, تو وہ مطلب کہ لے لیں بھائی آلو میں چھلکا دے دیتی ہوں, تو جناب گوبھی میں صاف کر کے دے دیتی ہوں, تو مٹر میں چھلکا دے دیتی ہوں. اچھا چاول میں بعض اوقات وہ کنکر وغیرہ نکال چاول صاف کرنے ہوتے تو چاول میں صاف کر کے دے دیتی ہوں. تو اس طرح کے کئی اور کام ہوتے ہیں کہ وہ اگر اپنے ذمے لے لے تو یہ بھی ایک طرح کی مدد ہوتی ہے. اور اسی طرح جو چل پھر سکتے ہیں, مطلب جیسے کہ جوان لڑکیاں ہوتی ہیں, بہو ہوتی ہے, بیٹیاں ہوتی ہیں, اس طرح ساس بھی بعض اوقات مطلب کہ یوں چلتی پھرتی رہتی ہے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعضوں کو گھر کے اندر بیماری زیادہ لگ جاتی ہے, باہر تو دوڑتی بھاگتی رہتی ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کے کام کاج میں پھر بانٹ لیں کہ ناشتہ ہے یا دوپہر کا کھانا ہے, رات کا کھانا ہے. اسی طرح برتن دھونے کے حوالے سے کوئی مطلب بتائے کہ بھائی آج برتن آپ نے دھونا ہے تو کل برتن میں دھو لوں گی, پرسوں برتن آپ دھو لیں گے, تو آج میں دسترخوان لگا میں لوں گی تو دسترخوان اٹھا آپ لیں گے. تو اب چولہے پر میرا خیال ہے کہ شاید سارے کے بولے کہ ایک چولہے پر چاول میں چڑھاؤں گی تو بولے ایک چولہے پر چاول سالن میں چڑھاؤں گی, تو میرا خیال ہے پھر چولہا پناہ مانگے گا کہ اب میں کہاں دو میں پھنس گیا نا. تو میرا خیال ہے چولہا ون وے ہونا چاہیے, یا یوں ہونا چاہیے کہ آج کھانا آپ پکائیں. اب سب کو پکانا بھی نہ آتا ہو, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو وہ بولے یار یہ پکاتی ہے تو ہی مطلب کھانا کھانے کا دل کرتا ہے. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جب اس کے جو ہے نا ماں باپ آتے ہیں اس وقت تو کھانا بڑا اچھا پکاتی ہے, اور جب ہمیں کھانا پکا کے دینے کی باری آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے جیسے کھانا پکانا آتا ہی نہیں ہے, بد مزہ کھانا پکانا. نہیں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, اس کو کھانا پکانا آتا تھا. اس میں شک, اس میں مطلب کہ آپ یہ غور کریں کہ آخر اس کے ماں باپ آتے تو کھانا کیوں اچھا پک جاتا ہے. جی آپ نے اس کو ماں باپ جیسے محبت دی ہوتی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کھانا اچھا پکتا. اللہ 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 ماشاءاللہ. تو یہ جو گھر کے کام کاج کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے کافی چیزیں بیان کر دی ہیں, جی تو انشاءاللہ آپ کی کالوں کا سلسلہ اس سے پہلے ہم شروع کریں تو آپ آپس میں اس پر غور کریں, کیونکہ یہ بات جو میں نے کر دی اب ظاہر ہے اس پہ آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کچھ سوالات تو پیدا ہوں گے کہ اب یہ ہے تو یہ کیسا, یہ ہے تو یہ کیسا. حالانکہ بات صرف عورتوں کی نہیں ہے, یعنی گھر کی اسلامی بہنوں کی نہیں ہے. اگر میں اسلام اور اس کا حسن بیان کروں نا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اس طرح مطلب شامل ہوتے تھے جیسے تمہیں سے ایک عام آدمی گھر کے کام میں شامل ہو جاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے. ہمارے پاس ایک کال ہے, وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع کام نہ آنا, بہت ہی پیارا موضوع. حاجی صاحب کچھ گھروں میں یوں بھی ہوتا ہے, کچھ کام نہ کرنے والے افراد اپنی جگہ پہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے وہیں سے زور زور سے کچن میں آوازیں مار رہے ہوتے ہیں, فلاں چیز پک گئی, اتنی دیر ہے, یہ بھی بنا دینا, وہ بھی بنا دینا. خود کچھ کام نہیں کرنا, سب آرڈر دیے جا رہے ہیں. آرڈر دے دیا تو افطاری میں اگر وہ چیز نہیں ہے, میں نے کہا تھا بنانی ہے, بنائی کیوں نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا چپ کریں یا کام میں مدد کروائیں؟ ان کا پتہ, ان کا کچھ نہ بولنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے, یا کہ یہی کام سنبھال لینا ہے کہ یار ہم نے کچھ بولنا نہیں ہے, چپ رہنا. کیونکہ اصل میں یہ بعض اوقات چلاتے وہاں ہیں اپنی جہاں بیچاری ہوتی بہت نیک و شریف عورت, اور ہونی بھی نیک و شریف ہی چاہیے, بدماش عورت کا کام کیا. لیکن اب وہ سامنے سے اگر کوئی جواب دینے والی ہوتی ہوگی نا تو وہ پھر اس کی آواز بھی نکلتی نہیں آدمی کی کہ یہ دینا وہ دینا. یہ وہیں مطلب بیچارہ چلاتا ہوگا جہاں اس کی تھوڑا سا دیکھتا ہوگا یار چل رہی ہے نا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, اپنا مطلب کہ کام نہیں ہے یہ, بلکہ اب آپ کو تو یہ بولنا چاہیے کہ رمضان ہے, روزے ہیں, تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھو, آپ کی بھی بچت ہے. یہ جو آپ جو آرڈر کر رہے ہو نا, اب سموسا, کباب اور پکوڑے تینوں کھانے ہیں آپ کو ایک نشست کے اندر, تو یہ تینوں فری نہیں ملتے. پکوڑا الگ نسل ہے, سموسا الگ نسل ہے,
اور یہ کباب جو ہے نا یہ الگ نسل کی ہے. اب تینوں نسلیں الگ الگ ہیں تو تینوں کے لیے وہ نظام بھی سارا الگ الگ ہوگا, خرچہ بھی الگ الگ ہوگا, پھر تینوں کو تیل الگ دینا پڑے گا, اور پھر گیس الگ جلے گی, تینوں کا بجٹ بھی آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو آپ خود ہی فرمائش کم کریں, آپ خود ہی مطلب کہ ایسا مطلب نظام بنائیں. اب آپ کو 3 قسم کے شربت چاہیے, 3 قسم کے آپ کو فرائی چاہیے, تو 2 قسم کے سالن بھی چاہیے. اللہ کے بندو, ماہ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, رمضان المبارک نیک بننے کے لیے, تقوی اختیار کرنے کے لیے آیا ہے. ہم اصل میں پورا سال لگتے نہیں ہیں روزہ. اصل ہمارے طرف پتہ کیا ہے سلمان بھائی پرابلم, اب ہم پورا سال روزہ تو رکھتے نہیں ہیں, جو نفلی روزے ہوتے ہیں. تو اب جن لوگوں کو نفلی روزے رکھنے کی عادت ہو نا, ان کے لیے ان روزوں میں اتنی اہتمام کی ان کی سمجھ نہیں, ان کو پورنی طبیعت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ان کا عام نفلی روزے بھی ہوتے تو وہی گھر پہ جا کر نارمل جو کھانا ہوتا تھا کھا لیتے تھے. لیکن اب چونکہ سال میں ایک دفعہ ہی ہے, بھی رمضان سال میں ایک ہی دفعہ, فرض روزے بھی یہی ہیں, تو اب رکھنے ہیں, تو اب وہ مطلب اس کے لیے نا اتنا بڑا پہاڑ اٹھایا ہے نا, تو اب اس کے لیے بھی سارا اہتمام ہم کو سوچتا ہے. ٹھیک ہے دسترخوان وسعت ہو, تو اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو وسعت بھی رکھے, میں اس کا بھی انکار, بلکہ یہ تو ٹھیک ہے وسعت ہونی چاہیے دسترخوان پر, لیکن آرڈر نہ چلائیں, اٹھ کر کام کریں, ساتھ ہاتھ بٹائیں. اور میں ایک ضمن عرض کر دوں, یہ مہربانی کریں کچن کی, اگر اپنی میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں, برا مت مانیے گا, تو ایسا جملہ اپنائیت کی بنیاد ہے, اور اپنی کچن کی اوقات نہیں ہے تو اپنے کچن میں جانا بھی نہیں چاہیے. کئی اسلامی بھائی ہیں جن کی جو ایسے ہے ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں کہ کچن میں جا کے کھڑے رہے, کچن میں جا کے کھڑے رہتے نا, بیچاری اس عورت کا دماغ خراب کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کیا, یہ نہیں, اب وہ اپنی روٹین پر روز کر ہی رہی ہوتی ہے نا. آپ کو کچن میں آج جانا یاد آیا, اور آج اس کی بیچاری کی مطلب کہ شامت آئی ہے, وہ بھی اور اسلامی بہن کو بولنا نہیں ہے, اس کو کفل مدینہ لگانا ہے, اس کو لڑنا نہیں ہے, شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے, بس اللہ سے دعا کرنی ہے دلی دل میں. اللہ تو دلوں علیم بذات الصدور, اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. بس آپ دل میں دعا کرے, مولا مجھ پر رحم فرما, اور یہ چلے جائیں نا, یہ بیٹھ جائیں, چلا جائے, یہ جملہ بھی دلی دل میں بھی نہیں بولنا چاہیے. شوہر کا ادب اور احترام ہونا چاہیے, مولا کرم فرما پیارے حبیب کا صدقہ, یہ کچن سے چلے جائیں نا, یہ آرام سے بیٹھ جائیں, مولا میں ان کی خدمت کر لوں گی, مجھ پر رحم فرما, اور مولا ان کے دل میں رحم ڈال دے. یہ دلی دل میں دعا کرتی رہے, اللہ دل کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے. یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, ورنہ یہ لڑنا ورنہ نہیں آپ, اور کوئی غصے میں آ کر کوئی پیالہ ویلا توڑ نہیں دینا, کوئی مسئلہ نہیں کر دینا, ورنہ تو یہ غصہ آئے گا تو کچھ چھیٹے بیٹے گرم تیل کے بھی آپ کے اوپر اڑ جائیں گے, کوئی زیادہ مسئلہ ہو جائے گا. آئیے ابھی ایک اور کال کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد وسیع احمد اتاری. آج کے حوالے سے نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک بندہ اپنے دوست کے کام آتا ہے, پیسہ بھی خرچ کر دیتا ہے اپنے دوست کے حوالے سے, جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی, کوئی مصیبت آتی, تو وہ دوست اگر اس کے کام نہ آئے تو وہ اگر اس حوالے سے گلا شکوہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر گلا شکوہ کرے اور اپنے دوست کی دوستی کا بھی لحاظ رکھتے, تو اس کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے, ہر ایک کو کام آنا کو اس پر فرض و واجب تو ہوتا نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام نہیں آیا, حقیقت یہ کہ پیچھے اس کی بھی حالت پتلی ہوتی ہے, تو ہمیں گلا شکوہ زیب نہیں دیتا. اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ تکلیف میں, یا آپ نے اس کو اپنی تکلیف کا اظہار کر بھی دیا ہے, اور وہ مثال کے طور پر آپ کی کوئی مالی یا کسی طرح مدد نہیں کر پا رہا, یا اس کی پوزیشن نہیں ہے, چلو پوزیشن ہے پھر بھی نہیں کر پا رہا, پھر بھی اس کے اوپر ملامت کس چیز کی, اس کو الزام کس چیز کا, تو یہ ہونا نہیں چاہیے. دل بھرا رکھیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ مددگار پیدا فرمائے گا, اللہ کریم بہتر فرمائے گا. اس کا پھر کیا مطلب ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جیڑا بندہ کام نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیضے سنگی نالوں بہتر یار اکیلے. یعنی جس نے مصیبت میں مشکل میں کام ہی نہیں آنا, اب بہانے بنا لے, کوئی کچھ بھی لے کر آ جائے, تو ہمارے کام تو نہیں آیا نا, تو ہمارا تو معاملہ خراب ہی ہو گیا نا. کام آنا ہمارے یہاں مشہور جو ہے نا, کام آنا پیسوں میں کام آنا ہے. جو پیسے میں کام آئے, نوکری دلا دے, روزگار دلا دے, تو کوئی دنیا کا سامان دلا دے, تو وہی ہمارے یہاں کام آنا ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی ایسا کام نہیں آ سکتا, اس کی اپنی پوزیشن بھی نہیں ہوتی. لیکن کئی لوگ ہوتے ہیں جو مورلی سپورٹ کرتے ہیں, آپ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, تسلی دیتے ہیں. آپ کے لیے مشکل پیدا, میں آج کے اس دور میں اگر کوئی آپ کے لیے مشکل پیدا نہیں کرتا نا سلمان بھائی, یہ بھی کام ہے. سبحان اللہ.
یعنی یہ گھر کے حوالے سے جو میں عرض کروں کہ یہ مطلب یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے نا یہ بھی اگر کوئی کر لیتا ہے نا تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے گھر کے کام کاج کے حوالے سے کہ ہم ہر ایک سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہاں جی. تو بعض اوقات دیکھیں گھر کے کام کاج کے حوالے سے بھی نا ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ بعض بچیاں چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں, بعض بڑی عمر کی ہوتی ہیں, بعض بہت تجربے کار ہوتی ہیں. تو یہ سم ٹائم جو ہے نا یہ تھوڑا سا ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بھابھی کو شکایت ہے کہ میری جو نند ہے وہ کام نہیں کرتی, اب مثال کے طور پر اگر یہ سوچتی ہے تو یہ سوچے کہ جب میں اپنے گھر میں تھی رخصتی سے پہلے, شادی سے پہلے, اور میری نند اتنی عمر تھی تو میں بھی تو گھر کے کام نہیں کرتی تھی, میری امی کام کرتی تھی, میری بڑی بہن کام کرتی تھی. چونکہ شادی کے بعد وہ رخصتی ہو جاتی ہے, وہ گھر آتی ہے تو ایک اس کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی تھوڑی چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو وہ اس کے اندر میچورٹی بڑھ جاتی ہے, تو وہ یوں گھر کے کام کاج میں زیادہ سیریس ہو جاتی. جو سیریس ہوتی ہے میں ان کا کہہ رہا ہوں, بکیاں نہیں بھی ہوتی ہیں, بہو کو نہیں پڑی ہوئی ہوتی اور وہ دیگر کام کر رہے ہوتے. تو یہ اس میں کوئی جھگڑا فساد نہیں ہونا چاہیے, خوش دلی کے ساتھ کام کریں. ساس اپنے حصے کا کام لیں, نند اپنے حصے کا کام لیں, اور نند کو بھی چاہیے کہ بھابھی کو مطلب کہ نوکرانی نہ سمجھے, بھابھی ملازمہ نہیں ہے. ساس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میری بہو ملازمہ نہیں ہے, میں کو گھر میں کھانا پکانے والی یا گھر کے کام کاج کرنے والی نہیں لائی ہوں, بہو ہے. جس طرح آپ کو ایک زندگی گزارنے کا ایک آزادی حاصل, سر اس کو بھی زندگی گزارنے کی ایک آزادی حاصل ہے. اس طرح کی سوچ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں, ہماری سوچ ہو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ بات کریں تو بہو بولے کہ دیکھا ہمیں نوکرانی نہیں ہو تو ٹھیک ہے آپ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, پھر کر دیکھ لو کیسا چلتا ہے کیسا نہیں چلتا. تو یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں اور ایک دوسرے کے لیے کام تقسیم کریں. صرف کچن ہی نہیں ہوتا کام کے لیے, پوچھا لگانا الگ ہوتا ہے, جھاڑو یہ الگ ہوتے ہیں, تو چیزیں اٹھانا کرنا اور بستر وغیرہ درست کرنا. اسی طرح کپڑے دھونے کا ایک کام ہے, تو کپڑے سکھانے کا ایک کام ہے, تو جناب یہ اپنے کیا کہتے ہیں, اس طرح بہت ساری چیزیں گھر میں ہوتی ہیں کہ گھر کے کام کی اگر ہم تفصیل بنائیں تو یہ ہوتے ہیں. بعض گھروں میں ماسیاں ہوتی ہیں یعنی کام کرنے والیاں ہوتی ہیں تو وہاں تھوڑا بہت بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. بعض جگہوں پر خود ہی کرنا پڑتا ہے اور خود کرنے میں زیادہ بہتری ہے. اللہ کرے کہ سب کے اندر ایسا جذبہ ہو جائے کہ گھر کی اتنی مہنگائی کے دور میں اگر یہ گھر میں 2-3 اسلامی بہنیں یا جیسے عورتیں ہیں تو وہ اپنے کام خود ہی تقسیم کر لے تو پھر وہ ماسی کی اور اس طرح کے اخراجات سے بھی بندے کو بعض اوقات بچت کی صورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس سلسلے میں سوال عرض یہ ہے کہ ہم جب افطاری کر لیتے ہیں تو افطاری کے بعد ہماری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ مطلب نماز کے لیے اٹھنا بھی اللہ معاف کرے محال ہو جاتا ہے. تو ماشاءاللہ نگران شورا ایسے فریش بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اتنے پیارے لگتے ہیں, اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. تو یہ مثلاً ان کا طریقہ افطار کیا ہے, یہ افطاری میں یہ کیا کھاتے ہیں, یہ مطلب کیا ایسا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ مطلب 24 گھنٹے مدنی کام بھی ہے اور تھکاوٹ کی مطلب ذرا سی نظر بھی نہیں آتی نا. ہماری بھی کوئی اصلاح فرمائے کہ مدنی پھول ارشاد فرمائے. ماشاءاللہ کہہ لیں, بارک اللہ کہہ لیں. اور میرے سنا یہ فرما دے کہ بعض اوقات کوئی کال بھی جو ہے نا وہ بھی آدمی کو بٹھا دیتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میں ابھی فی الحال تو کچھ کھا کر آیا نہیں ہوں. اللہ اکبر, میرے سوال کا جواب دے رہی آپ نے. میں پوچھ نہیں والا تھا کیا کچھ کھا گیا ہے آپ. نہیں ابھی وہی آپ کے سامنے افطار کی ہے اور مطلب پانی پیا ہے اور بس ابھی بھی پانی پیا ہے, ابھی کھایا نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ آرام بھی ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے تو مدنی کام کیا ہم کر سکیں گے, اور سونا بھی ہوتا ہے ظاہر ہے, مگر اٹھنے سے لے کر پھر سونے تک ظاہر ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مصروفیت دی ہے. اب یہ دعا کر اللہ قبول فرمائے اور ثواب سے محروم نہ فرمائے. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس میسج آیا ہے اور میسج کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہوں, لیکن اس کے باوجود میرا شوہر یہی کہتا ہے کہ تم میرا کیا خیال رکھتی ہو, میرا خیال تو میری ماں رکھتی ہے, اب میں کیا کروں. صبر کریں اور اپنے شوہر کی خدمت میں پیچھے نہ ہٹے. ٹھیک ہے. اور میرا
اپنا ماننا یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کریم اس کے دل میں آپ کی ایسی قدر داخل کر دے گا اور وہ آپ کی اتنی اہمیت کو سمجھے گا، مگر وقت لگتا ہے۔ کئی ایسی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں کہ جو بیچاری جلد باز ہوتی ہیں اور وہ بہت جلدی اپنی پوزیشن کو بحال کرنا چاہتی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جی سم ٹائم 100 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تھوڑا اور ٹائم لگے، اب اتنا وقت تو لگتا ہے، کسی کے ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا لیکن وقت لگتا ہے۔ شوہر کو اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں واقعی میری بیوی نے میرے لیے بڑی خدمت کی ہے۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں واقعی زیادہ، بیوی کم کر رہی ہوتی ہے، ماں زیادہ کر رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن اب جن کا میسیج آیا ہے ان کے ساتھ اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ اس کو، تو میں ان شوہر کو ضرور عرض کروں گا کہ اس سے آپ کی اہمیت اور آپ کی قدر کم ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے سمجھانے سے ہو سکتا ہے وہ بیچاری سمجھ جائے اور وہ اپنا سلسلہ منقطع نہ کرے، لیکن کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ آپ کی خدمت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ تو مہربانی کریں کہ ماں اگر آپ کی خدمت، تو ماں کا بھی شکریہ ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ اگر بچوں کی امی، آپ کی بیوی اگر آپ کی خدمت کرتی ہے، میں تو سچی بات ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر بیوی نے آ کر آپ کو 1 گلاس پانی دیا ہے نا بھر کر، تو آپ کہیں بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو چائے دی ہے، بہت بہت شکریہ۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں اگر، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ کہے کہ میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اٹھ کر پی لیں، آپ اٹھ کر بھر لیں، جگ آپ اٹھا لیں، اس کو کہ نہیں یار آپ آرام کرو، بہت دیر کے بعد تو آپ نے آرام کیا ہوگا، بہت دیر کے بعد تو بیٹھی ہوگی۔ اس طرح مطلب کہ آپ خود کچھ کام کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، یقین مانیں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں میرے اسلامی بھائیوں کو کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، پلیٹ کے اندر کوئی اچھی سی ڈش ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ میری بیوی کو بھی پسند ہے، تو آپ اٹھا کر اس کو ایک نوالا دے دیں کہ یہ آپ کھا لو۔ اب اس میں ماں یہ نہ سوچے کہ یار یہ بیوی کرا رہا ہے، میں تو گئی میرا بچہ، نہیں۔ اگر ماں ایک طرف بیٹھی ہے، بیوی ایک طرف بیٹھی ہے، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ پہلے ماں کے منہ میں نوالا ڈالے، پھر بیوی کو پیش کر دے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیوی کے ساتھ اتنی ہمدردیاں کروں گا اور محبت کا اظہار کروں گا اور گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، تو بیوی سے انڈرسٹینڈنگ کر لے، اور پھر جب کوئی نہ ہو تم کر لے، لیکن کرے ضرور۔ بیوی کی بھی امپورٹنس کو سمجھے اور حکمت عملی کو بھی سمجھے، کہ نظر بھی نہ لگے کہ بہنیں بھی پیچھے باتیں کریں گے تو ماں باتیں کرے گی، تو اچھا پھر وہ یہ عموماً وہاں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ماں کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو عموماً بیوی کو برا لگنا نہیں چاہیے۔ ویسے تو برا کسی کو بھی نہیں لگنا چاہیے، لیکن سچی بات ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس برے کے پیچھے بھی خدا نہ خدا آپ کو حسد تو نہیں ہے، اللہ محفوظ فرمائے، کیونکہ وہ ایک محبت ہے نا سلمان بھائی، محبت ایک نعمت ہے، یاد رکھیں۔ درست فرمایا۔ اور کل ذی نعمت محسود کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ یہی حسد بعض اوقات بیوی کو ہو جاتی ہے اس کی ساس کے ساتھ، کہ بیٹا ماں کے ساتھ خدمت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو حسد ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک الگ ہے، ادھر ہمارا جو موضوع ہے نا وہ گھر کے کام کاج سے متعلق ہے، کام آئے تو کام آئے ایک دوسرے کے، اور کیونکہ گھر کے ایک جھگڑے کا سبب، کیونکہ ہم گھریلو مسائل کا حل لے کر بیٹھے ہیں، گھریلو ایک جھگڑے کا سبب یہ ہے کہ کسی ایک پر کام کا لوڈ آ جاتا ہے اور دوسرے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر، اور آرام سے اٹھیں گے تو آرام سے آئیں گے، اور باہر آ کر ان کو ناشتہ تیار چاہیے تو ان کو کھانا۔ یہ آپس کی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا گھر کے اندر، یہ اسپیشلی میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، 3 4 5 6 اگر اسلامی بہنیں گھر کے اندر ہیں جس میں ساس بہو اور نند اور یہ ساری مکس ہوتی ہیں، تو وہاں پر ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ مزہ آئے گا آپ کو، جینے میں مزہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کام کیوں کرتے ہیں، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس متعلق کچھ آپ بیان فرمائیں گے؟ پتہ نہیں کیوں مذاق اڑاتے ہیں، بیوی کے ساتھ کام کرنا یا بیوی کی مدد کرنا،
حضرت برتن دھو دینا مثال کے طور پر. بھائی جان میں نے آپ کو جو حدیث بیان کی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی, اور انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ اپنے آقا سرتاج سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو گھر تشریف لاتے تو اسی طرح عام آدمی کی طرح گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک زوجہ اپنے شوہر کے لیے بات کر رہی ہے نا, کہ وہ گھر میں آتے تو یوں کیا کرتے تھے. کیونکہ آپ کی امی جان کا تو وصال مبارک ہو چکا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ ماجدہ کا, بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو گھر میں تو زوجہ تھیں, ٹھیک ہے, گھر میں کوئی بہن تو تھی نہیں جی. اب گھر میں زوجہ ہیں, بیٹی کی تو شادی ہو گئی ہے, بیٹی اپنے گھر میں ہے جی. تو یہ گھر کے کام کاج کے حوالے سے جو روایت بیان آئی ہے اور اس طرح کی دیگر روایتیں بھی آپ کو ملیں گی, تو یہ زوجہ بیان کر رہی ہیں اپنے شوہر کے لیے, بیوی بیان کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ گھر گھرستی کے جو معاملات دیکھیں, اگر کوئی اس کو نہیں سمجھتا تو اس کی جہالت ہے, اس کی کم علمی ہے, اس کو معاف کر دیں اور آپ اپنا حسن سلوک جاری رکھیں. واہ واہ واہ, کیا پیاری بات کہی, سبحان اللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی پیارے مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں, اور ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ گھر کے کام میں حصہ ڈالا کریں, ڈالتے بھی ہیں اسلامی بھائی ماشاءاللہ, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اسلامی بھائی دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں اور دیگر مشقتیں, بعض اوقات تو گھر آنے کے بعد بھی فلاں چیز لے آؤ فلاں چیز لے آؤ, اور ایسے میں مشقتوں میں پڑے رہتے ہیں. تو ایسے میں آپ ترغیب دلا رہے ہیں, تو بعض گھروں میں تو ایسا بھی ماحول ہے کہ پہلے ہی سے خواتین کی حکمرانی ہے, تو ایسے میں تو آپ کی باتیں سن کے مزید خواتین شیر ہو جائیں گی. کچھ حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائیں. ویسے حصہ ڈالنا چاہیے, لیکن مرد بھی تو اپنا کام کرتے ہیں اپنے حصے کا. اس میں ایک بات ایڈ کر دوں میں, آپ کر لیں. 2 مالے چڑھ کے ایک بندہ اوپر پہنچا اور گھر کا سامان اس نے لیا ہوا, کام کاج کرنے کے بعد گھر کا سامان لے کر آیا, دروازہ کھولا, بچوں کی امی نے کہا ذرا دہی لے آئیے گا, گرمی کا موسم ہے آج کل شہری میں لوگ استعمال کر رہے ہیں. اب وہ اترا نیچے, اب دہی لینے چلا گیا. اب دہی لے کر جو وہ اوپر آیا اور گھر میں آگے بھی بیٹھا ہی ہے, تو اس کو سننے کو مل رہا ہے آٹا ختم ہو چکا ہے, آٹا بھی جو ہے نا وہ لے کر آ جائیں. اب ایسا بندہ بیچارہ تھکا ہارا, پہلے سبزی لے کر آیا, پھر دہی لے کر آیا, ابھی آگے بیٹھا ہی ہے, سانس بھی نہیں لیا, آٹے کا آرڈر بھی آ گیا, تو کیا کرے گا؟ مطلب فرضی بات شاید آپ کر رہے ہوگے. باقی اگر ایسی کوئی عورت ہے تو اس کے لیے زیادہ حافظہ تیز کرنے کی گولی بھی ساتھ لیتا آتا. ٹھیک ہے, اور ہر ایک کے گھر میں ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور شاید اتنا پیدر پہ تو نہ ہوتا ہو. تو دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو ہمارے سائل محترم تھے کہ یہ شیر ہو جائے گی, تو شیر تو یہ کیا ہوگی, حکمرانی تو بیچاری کیا کرے گی. آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار سے کبھی اس کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا, حکمرانی گھر میں مرد کی ہے کیونکہ وہ افسر ہیں عورتوں پر, اور آپ کا حسن اخلاق, آپ کا کردار, یہ حکمرانی سے کیا مراد ہے, اس کی چلے گی. چلنے سے کیا مراد ہے, چلنے سے کیا, گھر کے کام کاج کے حوالے سے اگر ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے تو کیا اس کو چلنا کہیں گے کہ یار یہ اپنی چلاتی ہے. گھر کے 100 قسم کے کام اور 100 قسم کے فیصلے تو میرے اسلامی بھائی خود آپ حضرات خود کرتے ہیں, تو چلتی کیا ہے, اس سے کچھ مشورہ کر لیتے تو چلتی کیا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور رہی بات یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ مرد تھکا ہارا آتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ مرد تھکا ہارا ہی گھر آتا ہے, مگر کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کی گھر کی یہ اسلامی بہنیں بھی صبح 8-9 بجے اٹھتی ہے. دیکھیں ہر گھر کا ایک الگ الگ نیچر ہے, ہر کوئی میری بات کو اپنے ساتھ پیسٹ نہ کرے, لیکن بچے کی ولادت کے بعد تجربے کی باتیں میں اگر آپ کو بیان کروں, بچے کی ولادت کے بعد آپ کو سوتا چھوڑتی ہے, بچے کو خود جاگ جاگ کر یہ پالتی ہے, پھر آپ کے لیے صبح کا ناشتہ بنانا, پھر آپ کے پیچھے بچے کو دیکھنا, پھر گھر کے کام کاج کرنا, آپ کو جانے سے پہلے ناشتہ کروانا اور لنچ تیار کر کر آپ کے ہاتھ میں دینا. یہ بھی ایک فیملی ہے ایسی جو کرتی ہے. اور پھر گھر کے دیگر کام کاج کرنے کے بعد جب آپ شام کو لوٹ کر آتے تو آپ کے لیے رات کا کھانا تیار ہونا, پیچھے بچوں کو دیکھنا. 1-2 دن مرد اگر بچے سنبھالے نا تو پتہ چلے کہ بچے سنبھالنا کس کو کہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر عورت گھر میں آرام سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی ہو اور آپ تھکے ہارے آئے ہو اور پھر آپ ہی صرف تھکے ہوئے ہیں. ایسا ہر جگہ نہیں ہوا کرتا. اگر مرد تھکا ہوا ہے تو عورت بھی گھر میں کام کاج کر کے اس کو بھی تھکن لگتی ہے. مگر میری ساری گفتگو سے اگر کوئی اسلامی بہن خدا نخواستہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب ہم ہی ہم, یہ اس کی نادانی ہے, اس کی کم عقلی ہے.
کہ شوہر اور مرد اور عورت جو اس کے جو احکام ہیں یہ وہ ہیں. اور میں نے اتنی زیادہ مرد اور عورتوں کی بات کرنی نہیں تھی آج جو میرا ٹاپک تھا وہ تو گھر کے اسلامی بہنوں کے آپس میں کام کاج اور مرد کا کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ملا لینا ہے. مگر عورت ہرگز یہ نہ سمجھے، کیونکہ شریف اور نیک عورت کبھی بھی حکمرانی یا اس طرح کی ترکیبیں نہیں بناتی. وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری اور اس کی رضا جوئی کے لیے ہمیشہ اپنے کام کرتی ہے، کیونکہ اس کے لیے جنت ہے. تو کوئی عورت اس کو منفی طور پر نہ لے. اسلامی بھائی جہاں کمزوری ہے اس کی کمزوری دور کرے، عورت کی جہاں کمزوری ہے اپنی کمزوری دور کرے. ٹھیک ہے جی. یہ میسج ہے ہمارے پاس، ایک اسلامی بہن ہے، وہ کہہ رہی ہے، بچوں کی ماں ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں نوکری کرتی ہوں، جاب. اچھا، وہ بھی جاب کر رہی ہے؟ جی، جاب کر کے سیلری ساری شوہر کو دے رہی ہے، لیکن جب شام کو گھر آ رہی ہے تو شوہر جیسا ہے ویسے کا ویسے بیٹھا ہوا ہے، سارے کام A to Z جو ہے وہ کرنے کے لیے. دیکھیں یہاں واقعی بات یہ ہے، اب دنیا میں ایسے مسائل ہیں کہ مرد و عورت دونوں کمانا پڑ رہا ہے. لیکن پہلے یہاں پر ایک مسئلہ ضرور بیان کروں کہ عورت کا اگر گھر سے باہر نکل کر کام کرنا ہے تو اس کی 5 شرائط ہیں. یہ 5 شرطوں میں اگر ایک شرط بھی کم ہے تو اس کا یہ کرنا ناجائز ہو جائے گا، یعنی جائز نہیں رہے گا. یہ میں میرا ضروری تھا یہ میں بات بیان کر دوں. پردے کے بارے میں سوال جواب میں اس کے شرعی احکام اور مسائل لکھے ہوئے ہیں. رہی بات اب یہ کہ اب یہ دونوں پورے شرعی تقاضے پورے کر کے وہ کام کرتی واپس آتی تو شوہر یہ سوچے کہ وہ بھی تھکا کر آئی ہے، میں بھی تھکا کر آیا ہوں، تو دونوں مل کر پھر جب گھر کے اخراجات میں ایک دوسرے کا یہ ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو گھر کے کام کاج میں پھر آپ کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے گا انشاءاللہ. تو مل جل کر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور میسج ہے ہمارے پاس کہ کام کاج کرنا ہوتا ہے اور شوہر جو ہے وہ کبھی تو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہے اور کبھی ایسا انداز اپناتا ہے کہ پانی مجھے کیوں نہیں دیا، اس بات پہ بھی جھگڑا کرتا ہے. تو یوں گھر کی کیمسٹری جو ہے یہ میچ ہو نہیں پا رہی، معاملہ بن نہیں پا رہا، کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر شوہر یہ سوچتا ہے نا کہ بیوی اس کے عین مزاج کے مطابق اس کو ملی ہو، یا بیوی یہ سوچے کہ جیسی میں ہوں ایسا ہی میرا شوہر ہونا چاہیے، میرا اس کا مزاج ایک ہی جیسا ہونا چاہیے، تو یہ اتنا بہت مشکل ہے. ریئر کیسز ہے ایسے. تو سم ٹائم کیمسٹری ملتی نہیں ہے کیونکہ اس کی زندگی، اس کی پرورش کا انداز الگ ہے، آپ کی زندگی کی پرورش کا انداز الگ تھا. اس نے 18-20 سال ایک اور انداز سے جیے ہیں، آپ نے 18-20 سال کے ایک اور انداز سے جیے ہیں. تو دونوں کی عادتیں ایک جیسی ہوں یہ ضروری نہیں ہوا کرتا. بعض چیزیں ملتی ہیں، بعض چیزیں نہیں ملتی. اس لیے گھر ہمیشہ کمپرومائز سے چلا کرتے ہیں. گھر ہمیشہ یہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اور مطلب کہ درگزر سے کام لیں اور تربیت کرتے رہیں. اگر مطلب کوئی بیوی کی غلطی ہے تو نرمی سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے. تو یوں لڑائی کرنے سے تو ہمارے یہ پورے کے پورے جو سلسلے نا انشاءاللہ یہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے سے لڑنا نہیں ہے. اور اگر اب تک آپ نے کام کاج میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں آپس میں، جو بھی گھر کی آپس کی جو عورتیں ہیں، اگر وہ آپ سن رہی ہیں یا اس طرح کے کوئی شوہر بیٹے والد دیکھ کر سن رہے ہیں، آپ سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے. تو یہ اچھا ہے. یعنی ساس اگر کہہ دینا کہ بیٹی تم بہت کام کرتی ہو، کافی واہ یار، مطلب بیٹی مطلب میں تعاون نہیں کر سکتی، مجھے معاف کر دینا، یہ ڈبل کام کرے گی اور عزت الگ کرے گی. ورنہ یہاں یہ کہ وہ کام بھی کر رہی ہے اور وہ بول بھی کچھ نہیں رہی ہے، شکریہ بھی ادا نہیں ہو رہا ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو دل آزاری بھی ہو رہی ہے، یا بہو کسی اس ٹائپ کی ہے کہ وہ ساس کو نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر رہیں گی اور ایک دوسرے کی حق تلفیاں کرتے رہیں گے تو یہ نہیں ہوگا. بس ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں، تعاون کریں. ماشاءاللہ. مرکز العلماء لاہور سے اسلامی بہن کا میسج ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے گھر میں کام تقسیم کیے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. کیا آپ بھی گھر کے کام کاج کرتے ہیں؟ خیر یہ جواب تو گھر کی اسلامی بہنیں تو نہیں دے سکتی میری، لیکن الحمدللہ میری عادتوں میں بہت کچھ شامل ہے. بلکہ میں تو جب گھر کے کچھ برتن وغیرہ اٹھاؤں تو گھر سے یہ آواز آتی ہے کہ آپ رہنے دیں، تو میں اٹھاتا ہوں اور رکھتا ہوں اور
बल्कि मेरे हाथ की बनी हुई चाय बाद वक़्त मेरे घर वालों को ज़्यादा पसंद आती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो माशाअल्लाह। जो अल्लाह ताला की तौफीक से जो हो पर, लेकिन मुझे पर्सनली अल्लाह ताला की करो रहमत है, मुझे घर में कोई ऐसा करने देता भी नहीं है। वाह, अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ने घर में, हमारे घर का एक अंदाज है, माशाअल्लाह। तो ऐसा मतलब है कि बच्चे बच्चियां और दीगर जो हमारे घर के जो अफराद हैं, बहू हैं, बच्चों की अम्मी हैं, तो ये है, तो मेरी अम्मा घर में होती है, तो ये इस तरह मुझे कोई ऐसा करने नहीं देता। मैं अगर करने बैठूं तो यूँ समझो हिलजुल हो जाती है, नहीं 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 आप बैठे रहो, मगर मुझे करना पसंद है। माशाअल्लाह। कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, ये चीज़ें करना वो चीज़ें करना, घर के कामों में दिलचस्पी है मुझे, घर के काम मामलात मुझे पर्सनली तो भाई ये दिलचस्पी, ये कह सकता हूँ कि शायद ये मेरे वालिद साहब का मुझे हिस्सा मिला है। अल्लाह अल्लाह, मेरे वालिद साहब अल्लाह इनको घरी के रहमत फरमाए, आमीन आमीन आमीन। ये घर के मामलात और काम काज वगैरह में अपनी मिसाल आप थे। वैसे एक हिकमत की बात अर्ज कर दूं, जैसे मैंने कहा ना कि घर वाले मुझे कहते हैं कि आप रहने दें, हाँ जी, ये जुमला अच्छा, माशाअल्लाह, ये जुमला सही है। ये यूं समझे कि इस्लामी भाइयों ने अब इसको इसका टारगेट बना लें कि माशाअल्लाह। घर वाले आपको ये कहें कि आप रहने दें, हम कर रहे हैं, यहाँ के ये कहें कि कुछ तो करो, ठीक है जी, कुछ तो करो, जुमले से बेहतर है कि आदमी ये जुमला सुने, इसमें इज्जत है माशाअल्लाह, कि आप रहने दें, हम कर रहे हैं। सही, ठीक है जी। मैसेज ये है कि मैंने घर लेने में शोहर की मदद की, अपना जेवर बेचा, उधार लिया, और अब खुद काम काज करके उस उधार को चुका भी रही हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरा शोहर मुझे बुरा कहता है और मुझे कहता है कि तुम कुछ करती नहीं हो। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसा औरतों में आदतें होती है ना कम ज़र्फ़ी की, इस तरह बाज़ औक़ात मर्दों में भी कम ज़र्फ़ी की आदत होती है कि अगर वाकई ऐसा ही है तो उसको अपनी बीवी का एहसान मानना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उसके साथ ताउन किया। जैसे जैसा सवालों का वैसा हम जवाब अर्ज करेंगे, ठीक है। उसमें अगर कोई खुदा ना कहता झूठ है या कोई मिलावट है या कोई इसमें और शरारत है तो इसका मैं पाबंद नहीं हूँ। इसे कहते हैं दरोग बर गर्दने रावी। हाँ, दरोग बर गर्दने और बरतस्ती के साइल, वो है ना अपने बतकदीरे सिद्ध के साइल। तो पर जो आपने कहा वो आसान बात वही है। तो ये है, तो असल में यही चीज़ है, तो उसको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और औरत को भी दिल बड़ा रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिल बड़ा रखें। कितना बड़ा दिल रखें, जब आप पहले भी आप कहते हैं सब्र करें, दिल बड़ा रखें। एक बंदा बेचारा कितना अपने आप को मोटिवेट करेगा। मुझे बताएं, एक चीज मुझे तोड़ रही है, यानी अगर मुझे तोड़ा जा रहा है, मैं कितना अपने आप को जोड़, ये बताओ सलमान भाई, शोहर के पास क्या इख्तियार नहीं है? मर्द भी है, ताकत भी है, इख्तियार भी है। कई शोहर हैं जो अपनी बीवी की बदतमीजी, बदअखलाकी और बदसलूकी को बर्दाश्त करते हैं। दुरुस्त फरमाया। क्यों करते हैं? इनके पास ना ताकत की कमी है, ना इख्तियारात की कमी है, और मर्द तो हैं ही जी, ठीक है। मगर ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? डरते हैं? डरते नहीं है, घर चलाना होता है। सिर्फ घर चलाने के लिए जो है ना, मर्द बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करता है और कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस करता है। औरत को भी चाहिए कि जहां उसको लगे ना कि शोहर उसके मयार के मुताबिक नहीं है, हत्तल मकदूर, हत्तल इम्कान, उसने बस घर चलाने पर ही ध्यान दे कि घर चलना चाहिए। वरना छोटी छोटी बातों पर, और पानी पर, तो चाय पर, तो खाने पर, तो नमक पर, तो चीनी पर, तो बर्तन पर, तो उठाने पर, तो बिठाने पर, ये कोई मतलब कोई झगड़े, कोई जानवर थोड़ी, हम इंसान है। इंसान अगर दिल बड़ा नहीं रखेगा, बर्दाश्त नहीं करे, तो क्या जानवर बर्दाश्त करता है यार? ठीक है, ठीक है। कॉल शामिल करते हैं। आपका सिलसिला माशाल्लाह सलमान भाई जारी है। आपको अल्लाह ताला ढेरों बरकत अता फरमाए, पूरी मदनी चैनल की टीम को, और निगरानी शुरा के मदनी फूल तो मरहबा, अल्लाह ताला इनको मजीद इस्तिकामत दे जो ये इतना वक्त अता फरमाते हैं और हर इस्लामी भाई या इस्लामी बहन की उनके लेवल पे जाके तरबियत करते हैं। आज का जो मौजू है बहुत अहम है। आप तो हुजूर फरमा रहे हैं ना कि इस्लामी बहन के साथ ताबुन करें इस्लामी भाई, लेकिन असल सूरत हाल तो यह है कि इस्लामी भाई तो घर के वो काम जो इन्हें करने चाहिए वो भी नहीं करते। खास तौर पर सफाई सुथराई के जो गली के या दरवाजे के या गेट के मामलात होते हैं वो तक वो नहीं करते। घर में लाइट के लिए पंखे साफ करने हैं,
لائٹ لگانی ہے یا جو ایسے کام جو اوپر چڑھ کے اور ذرا مشکل سے ہوتے ہیں وہ بھی اسلامی بہنوں کو کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں آپ کوئی ایسی تربیت فرمائیں کہ اسلامی بھائی وہ کام جو ان کے ہیں خالصتاً وہ تو یہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر و برکت عطا فرمائے. دعاؤں کی التجا. میں آپ کے سوال پر اکتفا کرتا ہوں. آپ نے بہت توجہ دلائی ہمارے اسلامی بھائیوں کی کہ یہ کرنے کا. اس میں ایک چیز اگر شاید آپ توجہ نہ ہو, جو اسکول یا مدرسے بچے جاتے ہیں نا, ان کی وینیں آتی ہیں لینے کے لیے صبح 6-7 بجے. یہ بیچاری عورتیں با پردہ ہے تو با پردہ ہو کر یا بے پردہ تو بے پردہ ہو کر یہ وین والوں کے پاس یہ جاتی ہیں چھوڑنے کے لیے بچوں کو, اور آدمی سویا ہوا ہوتا ہے. چاہیے یہ تھا کہ آدمی اٹھتا اور اپنے بچوں کو وین میں بٹھاتا, سوزوکی میں بٹھاتا, 2 باتیں کرتا. یہ کئی کام ایسے جو انہوں نے بھی جیسے توجہ دلائی کہ محنت مزدوری کے کام ہوتے ہیں تو انہیں مشقت زیادہ ہوتی ہے. اب پردے نکالنے, پردے لگانے, گھروں میں پردے لگے ہوتے ہیں, اور وہ قلعے پین حکے اور نکالنا کرنا یہ مردوں کا کام ہے. عورتوں کا نارملی یہ کام ہے, وہ عورتیں پھر بھی کرتی ہیں. اور اگر مرد نہیں ہے تو اور اس کو کوئی وسعت ہے تو کسی سے کروا لے. عورتوں کو ہر چیز کی زحمت دینے کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ دیکھیں, میں اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے. اگر عورت کی جو ذمہ داری, عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے, مرد اپنی ذمہ داری پوری کرے, وہ باہر کے حوالے سے, وہ گھر کے حوالے سے, اور جو آپس کے اندر معاملات ہیں تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کر لینا چاہیے تو کچھ نہ کچھ گھر کی خدمت و کام کاج میں اسلامی بھائیوں کو بھی حصہ بٹانا چاہیے. رہی بات گھر کی جملہ اسلامی بہنوں کی جو مل جل کے رہتی ہیں, یہ اپنے کام کو ضرور تقسیم کریں اور کسی ایک پر بوجھ نہ بنیں. بلکہ اگر کوئی ایسی خوش نصیب اسلامی بہن ہو جو دل بڑا کر کر بہت سارے کام یا چند کام اپنے ذمہ زیادہ لینا چاہتی ہے کہ میں ہوں نا, میں کر لیتی ہوں, اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, اللہ نے آپ کو سوچ دی ہے, مدنی سوچ, ثواب کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اس میں کام بھی کرنا ہے, پھر غیبتیں بھی کرنی ہے, چگلیاں بھی کرنی ہے, تہمتیں باندھنی ہے, رات کو شوہر کا بھی دماغ خراب کرنا ہے تو تمہاری بہن یوں نہیں کرتی, تمہاری ماں یوں نہیں کرتی, بولتا تمہاری بیوی یوں نہیں کرتی ہے, تو آدمی بھی بالکل پزل ہو جاتا ہے, بیزار ہو جاتا ہے. تو گھر کا ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے. اللہ نیکی پرہیزگاری کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توقیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو. حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو.